تھوڑا سا اگر کم کر دو شاید بہتر ہو جائے. پڑھتے ہو درود مل کے بلند آواز سے؟ بیٹا جلدی سے اس رخ سے نکل جاؤ. اس وقت چلے جانا تھا بیٹا جب باقی لوگ جا رہے تھے. چلیں، ہے اجازت؟ 35-40 منٹ آپ کے درکار ہیں. پھر اسی بارگاہ میں 26 سفر سے 30 سفر تک زندگی باقی، ملاقات باقی. عزیز جناب ملک محسن صاحب کے زیر تمام سالانہ زداری ہے. اس میں عزت مآب عالی مرتبت سلطان العلماء سرکار علامہ غضنفر عباس حنفی صاحب قبلہ ٹھیک 9 سے 10 بجے خطاب کریں گے اور میں 10 سے 11 بجے آپ کو سلام کروں گا. زندگی نے وفا کی، جیے تو ضرور آئیں گے. پہلا جملہ کاشف گردیری صاحب، جس کی ہر حال میں قیمت چاہیے. آپ تھوڑا سیدھے نہیں ہوتے، یہ سونے کی بجائے تھوڑا سا اپنی باڈی لینگویج سے لگے. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر برا نہ لگے، اور اگر تھک گئے تو آپ جا بھی سکتے ہیں. میری طرف سے بالکل اجازت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جملہ، اس کی ہر حال میں قیمت چاہیے. اس کے بعد تمہارا موڈ دیکھیں گے، تم سنو گے تو پڑھ دیں گے، نہیں تو 40 برس ہو گئے اسی شہر لاہور میں پڑھتے پڑھتے. تھک گیا ادراک، عقل ششتر ہو گئی. سوچ بوجھ کے گھوڑوں کے قدم جواب دے گئے، نہیں سمجھ آئی یہ گھر کیا ہے. شاباش شاباش، میں راضی ہو گیا. 14 کی قسم میں راضی ہو گیا. اللہ اکبر. ہاں، جو مجھے سنتا ہے وہ یہی سنتا ہے. بول میرا بچہ. ہاں، میں ایک مجلس کے لیے اپنے معیار سے نیچے آ ہی نہیں سکتا بیٹا. سوری، ہاتھ کھولتا نہیں بیٹا، اتنی گرمی میں یوں اکٹھا ہو پڑا ہے. ہاں، برا تو نہیں لگا. سوجھ بوجھ کے گھوڑوں کے قدم رک گئے، عقل تھک گئی میرے محترم، ادراک پریشان ہو گیا، نہیں سمجھ آئی کہ یہ خاندان کیا ہے. سمجھ ہزار کوشش کے باوجود نہیں سمجھ سکی کہ یہ کیا ہے. اردو بھی پڑھا کرو، یہ بھی مضمون ہے. ہاں، میں نے کہا سمجھ ہزار کوشش کے باوجود نہیں سمجھ سکی کہ یہ خاندان کیا ہے. یہ نہیں سمجھ آیا. لاہور والوں، میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں اس پہلے جملے کے بعد میں داد نہیں مانگوں گا. اب میں داد نہیں مانگوں گا. ہاں، میرا جملہ تمہیں اپیل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تمہارا بولنے پہ دل کر لے، تو پھر علامین کا واسطہ تھوڑی سی مہربانی کر دینا، ورنہ نہ بھی داد دو تو میرا گزارا ہو گیا. میں اسی جملے کی داد پہ مطمئن ہو کے جا رہا ہوں. آؤ، سمجھ میں وہ آتے ہیں جو سمجھ کے بعد بنے ہوئے. شاباش شاباش. جتنے ہاتھ علی کے ہیں اتنے اونچے حیدری. جیو حیدری، جیو سید، سلامت رہو، سدا آباد رہو. مولا آپ کو عزت دے. جلدی جلدی ڈیسیژن لو، فیصلہ کرو کہاں بیٹھنا ہے. یہ امتیاز جیو، راضی وستہ رکھنے. سمجھ میں وہ آتے ہیں جو سمجھ کے بعد بنے ہوئے. لیا قرآن رکھ میرے سر پہ، ابھی سمجھ بھی نہیں تھی اور یہ تھے. ہائے ہائے ہائے، لالا دوار جی میں امتیاز راضی تھا میں نے. ہاں، یہ میری مرضی کے ہاتھ ہیں، یہ میری مرضی کا چہرہ ہے. یہ میرا پتر غازی استادیری، میرا پترا غازی استادیری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آؤ، اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے حسین، جس کے خاندان میں ظاہراً غیر اہم چیزوں کو اپنی ذات سے نسبت دیتے ہیں. چوں ہی نسبت ہوتی ہے چیزیں محترم ہو جاتی ہیں. یہ کپڑا بازار میں پڑا ہو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، علم کے ساتھ لگا ہو میں سجدہ واجب. کی بڑھیا علی حق. جو علی کو حق مانتے ہو ان کا ہاتھ اونچا، جنہیں علی حق لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لو. اتنی دیر لگتی ہے ساری.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، مجھے مرتے کلمہ نصیب نہ ہو کر میں تیری ذات کے لیے جھوٹ بولوں۔ میری طبیعت میں نہیں تھا، میں اٹھتے شعر پڑھنے لگا تھا، میں نے کہا چلو دو جملے کہوں، اب اگر تو نے اتنا بڑا نعرہ بھی لگا دیا اور پورے لاہور میں پورے پنجاب کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور بندے سننتے جوڑی گئے، تو پھر ایک جملہ میں اور کہہ رہا ہوں، چیزوں کو اپنے آپ سے نسبت دیتے ہیں، چیزیں معتبر ہو جاتی ہیں، چیزیں محترم ہو جاتی ہیں۔ ہاں جس پہ راضی ہو جائیں اسی کو قابل احترام کر دیتے ہیں، دل کرے تو زمانے کو گھوڑے کے سامنے جھکا دے۔ ہاں زمان، شاباش شاباش، نکارے جیو میرا بچہ جیو۔ ہاں سعید، غازی استان دینے، غازی استان دینے۔ اللہ اکبر۔ نہ 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 جبر نہیں، نہ دل نہ مانے نعرہ ہی لگا۔ اچھا کاشف بادشاہ حیدری، میں نے ویکھڑائی نہ آپس میں کوئی ڈسکس نہیں کر رہی تم نے، سوری برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں ذرا اور مزاج کا ذاکر ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جانور پہ راضی ہو جائیں، بڑے بڑوں کو اس کے سامنے جھکا دیں۔ تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے بیٹا، میں آپ کا نام نہیں جانتا لیکن مجھے اچھا بڑا لگا، بی بی آپ کو عزت دے، بڑے بڑوں کو جانور کے سامنے جھکا دے۔ عجیب کریم گھرانہ ہے، عجیب کریم خاندان ہے، مٹی پہ راضی ہو جائیں تو شفا بنا دیتے ہیں۔ نبید بھائی جان آ جاؤ نبید بھائی، آ جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے۔ آپ کی کیا بات ہے، مجھے تو ایسے لوگ چاہیے۔ ہاں میں تو مشکل باتوں والا ذاکر ہوں، میں سہل پسند ہوئی نہیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ قاری القصائد عزت مواب برادر بزرگ، مقصود کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مقصود کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ بھائی جان۔ مفتی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مقداد ابو ذر کمبر اور عمار بھی جیون پر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ چلو پھر ایک سیکنڈ کھڑے رہنا ہے، اگر چھیڑ دیا ہے تو سلمان سمجھ میں آ جائے۔ حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں۔ سلمان سمجھ میں آ جائے، سلمان سمجھ میں آ جائے۔ حسنین کو دین کی دنیا میں امتیاز چنگازی رواستے ہی ہو بندہ دسی تیرا نہیں بولتا میں ادھے کے شکر رکھا۔ حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں، مرنا ورنہ قبضے بھینے بس آنا جانا۔ ہاں شاباش شاباش، غازی استان دینے، اللہ کرے ہاتھ چہران، اللہ کرے چہرے جہانیہ پیر سلامت ران۔ ہاں سارے فون میں دے دے، نہیں ملتے سوادہ کرتا ہوں یا اپنی جگہ بدل یا فون میں دے دے۔ حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں۔ حسنین کو دین کی دنیا میں بھائی جان ایک چھوٹا سا کام ہوا ہے اس شعر میں، اس کے لیے آپ سے چھوڑی سی فیور چاہیے۔ آپ ادھر آ جائیں یا ادھر آ جائیں، سوری جدھر آپ کا جی چاہے آپ آ جائیں۔ آپ کو وہ کام سنانا نہیں سمجھانا ہے، دکھانا ہے۔ مزہ
مجلس میں۔ حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں، حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں، مرنا ورنہ قبضے بھی نے بس آنا جانا کہتے ہیں، یہ نور ہیں ان کے رشتے بھی، انوار کی سلک سے پیہم ہیں، سفیان کو نانا کہتے ہیں، سلمان کو نانا۔ ہاں لکی پیر، ہاں تھک گیا۔ میں نہیں ملک جی، میں مسکین آدمی۔ یا علی یا علی، نہیں اگے پیچھے نہیں، علی۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا، میری آپ کی زندگی کی شاید پہلی ملاقات ہو۔ کربلا ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں کربلا ہے کیا؟ ایک لفظ ہے کرب، ایک لفظ ہے بلا، ان کے درمیان ایک واو ہے، اسے کہتے ہیں واو عاطفہ۔ واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کرب اور بلا کو آپس میں ملا رہی ہے، بیسیکلی ہے کرب و بلا۔ جب واو ہٹ جاتی ہے تو بن گیا کربلا۔ دکھ کی آخری حالت کو کرب کہتے ہیں، مصیبت کی آخری شکل کو بلا کہتے ہیں۔ یہ ہے حسینیت، جو تھے فنا شکار بقا مانگنے لگے، جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے۔ خون حسین پاک کی تاثیر دیکھنا، کرب و بلا سے لوگ شفا۔ ایسا کوئی بندہ بات بول جائے جڑا نہیں بولے، میرے بعد میرے تو بہتر بندیاں پڑھنا انہوں نے سن لی۔ جی 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 وہ اور عزیز تانے نے علی حق 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 علی حق۔ تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے، تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سننے کے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے بولنے کے، بیٹا مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی 4 سطروں سے خراج پیش کرنے لگا ہوں۔ خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے۔ نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے۔ یہ جو مسجدوں میں اذان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ قفل سکوت توڑ کے باب شعور کا، قفل سکوت توڑ کے باب شعور کا، افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا، پڑھ کر قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ، شبیر مسجدوں میں ہاتھوں میں اونچے علی حق جا سکنا۔ ہاں انشاءاللہ ضرور 8 سفر جیے تو جاگو والا پتوں کی، جیے تو ضرور آئیں گے، بشرط زندگی نے وفا کی
تو ضرور آئیں گے. میں اپنے موضوع پہ کھڑا ہوں. مہربانی بھائی جان. پاکستانی تو نہیں لگتا. ٹھیک. میرے بڑے بھائی جان ہیں نویدہ شکبیر صاحب. یہ تو رومال ہے, یہ مجھے کپڑے بھی خرید کے دیا کرتے. مولا ہی نے عزت دے, مولا ہی نے زندگی دے. میں لاڈ کرتا ہوں بھائی جان مجھے فلاں چیز چاہیے, اللہ ہی نے عمر خضر عطا فرمائے. سلامت رہیں میرا یہ لاڈ, سلامت رہیں. موضوع ذہن میں ہے. میں نے کہا حسین غیر اہم چیزوں کو اپنے آپ سے نسبت دیتے گئے. بسم اللہ کرنا, چیزیں معتبر ہوتی گئی. بھائی جان کسی اردو بولنے والے بندے کو نا کسی امیر کے دروازے پہ بھیجو, جا یار کچھ مانگ کے لے آ, اور اللہ نہ کرے وہ خالی کیوں بیٹھڑی. میں دس کیوں بیٹھڑی. بسم اللہ. میں بلا دینا سیریس پہ آپ چل پھر بیٹھا. ایسا آتا ہی ہے مزہ ہی خراب کرتا سو. ہائے میری اچھا جی حاضر. کسی اور کو بھی آخنا سی نا, میں ہی میری اتنے لگا پڑھ دینا جو آنکھیں پڑھ دینا. میں نوکر ہاں میری جان, میں نوکر جو ہاں, نوکر کی تو نخرا کی. بی بی فضا پڑھ دینا. ہائے میری بھائی کہتا ساری رات گزر گئی, سینٹ فضا کا ذکر نہیں ہوا. چلو جی اسی ادھر مڑ پینے, آپ کہڑا یاد کرنا. قرآن کی قسم یاد نہیں کرنا. تو بولتا تو میں بولتا ہوں, میں پڑھتا ہی جاؤں بی بی فضا. تو اتنی دیر پڑھتا رہا, اتنی دیر پڑھتا رہا بھائی تو تھک جائے تو میں نے مکا. یا علی کب تیرا ادراک سمجھ آتا ہے, تیرے نوکر کبھی امکان کے والی نکلے. یا علی کب تیرا ادراک سمجھ آتا ہے, تیرے نوکر کبھی امکان کے والی نکلے. رزق اور موت کی تقسیم ہے جن کے ذمے, وہ فرشتے تیری فضا کے سوالی. فضا دے نہ کرو ہاتھ چاہو. حیدری راضی ہو, راضی استان دے دی, راضی استان دے دی. ساری رات پڑھتا رہا حسین دی قسم ہے, ساری رات بی بی فضا پڑھتا رہا. تو سن رہا تو میں پڑھتا ہوں. چلا پھر زہرا کی کنیزی کا یہ تاج سجا کر ہر روز فرشتوں کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے. زہرا کی کنیزی کا یہ تاج سجا کر ہر روز فرشتوں کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے. فضا سمجھ آئے تو میں زہرا بھی بتاؤں, خیرات زمانوں میں یہی بانٹ رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا صاحب لیجئے. شیرخانی ہے تو پھر تو کل پڑھ لیا جاؤں. اچھا بھائی جان تم پڑھتا پہ میں ہی پڑھتا پہ. اپنے کچھ بندوں سے خالق نے کہا ہے شکریہ. بڑے ارمانی میں اس بندے دے یعنی ماں شیعہ ہے تو انہیں ہاتھ نہیں جایا. زمن میں قرآن دی قسم میں اس بندے تے ارمان لگ گئی, تیرا شیعہ ماں دا پتر ہے صحیح تے نہیں بولیا. اپنے کچھ بندوں سے آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی. بی بی آپ کو عزت دے. میرے بچوں پلیز میری مدد کیا کرو. غازی کا واسطہ بیٹا مشکل بات پہ بولا کرو, مجھ سے گالم گلوچ نہیں ہوتی. میں حلالی حرامی پہ داد نہیں لیتا. غازی کا واسطہ مشکل بات سنو. اپنے کچھ بندوں سے خالق نے کہا ہے شکریہ. خاندان شکر کی روح رواں فضا بھی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جامعہ پیر جی وہ جی میرا بیٹا غازی استادینی, غازی استادینی روح رواں کی داد کا شکریہ. اپنے کچھ بدو کیا بات. بھائی جان نے مجھے کہا بی بی پاک دامن کے خزانے سے یہ تیرا انعام ہے.
چلو اگر بھائی جان نے اتنا بڑا انعام بی بی پاک دامن کے دروازے سے مجھے دیا ہے تو پھر ایک لفظ میں یہ بھی کہتا چلوں، لا مکانوں کا مکان ہے پاک دامن بی بیاں۔ قرآن دی قسم ہے یہ بندہ نالائق ہے جڑا نہیں بولیا، میں غازی دی قسم ہے اس بندے نوں چاچ ہی نہیں پہلے سن جڑا چپ کر گیا۔ ارمان لگے میرے امتیاز، پتہ نہیں کون دا معیار کے ٹل گیا۔ لا مکانوں کا مکان ہے پاک دامن بی بیاں، فرش پہ ہی آسمان ہے پاک دامن بی بیاں کون ہیں؟ غازی کی کیا لگتی ہیں اس پر مت الجھ، بس علی کی بیٹیاں ہیں پاک دامن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمار بول میرے نال پتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نوکر ہوں تیرا، میں نوکر ہوں تیرا۔ ہر مذہبی دی جُتی تلے لکھے ہے شوکت رضا شوکت، ہاتھ دو میں اونچے جڑے ہاتھ غازی دے نے اونچے اونچے حیدری۔ تواڈے سننے دی کیا بات، تواڈے بولنے دی کیا بات، تواڈے معیار دی کیا۔ میں بسم اللہ اس نظر تے نیاز دا صدقہ مالک ساڈی ہمشیرہ دے درجات بلند فرمائے۔ مالک انہوں نے بی بی فضا دیاں کنیزاں چ جگہ عطا فرمائے۔ وہ یقیناً روحانی طور تے موجود نے تے اے جڑا دکھ ہے نا اے صرف لالے زوار دا نہیں، صرف بھائی جان نوید دا نہیں، صرف میرا نہیں، اے پورے پاکستان دے عزاداراں دا دکھ، پورے ملک دے عزاداراں دے نقصان ہویا۔ مالک وہ دے درجات بلند فرمائے۔ مالک انہوں حسین فضا دے قدمیں جگہ عطا فرمائے۔ ہزار باری شکریہ غازی استان دے۔ جی میں نوکر، جی میں نوکر، کون ہیں غازی کی کیا لگتی ہیں اس پہ مت الجھ، بس علی کی بیٹیاں ہیں۔ رخ میرا پھیر دیتا بھائی جان نے، ہن میں 15 منٹ اور فضائل پڑھنے دے۔ بی بی فضا دا تھوڑا جہاں فضائل کون بی بی دا واسطہ 10 تو 12 منٹ ہے۔ اجازت لاہور والے لالا زوار اجازت ہے، لالا امتیاز اجازت ہے، بابا جی اجازت ہے نا؟ چلو یوں تو یہ سارا کچھ نہیں، دروازہ کھلا ہے یار، یوں تو یہ سارا گھر سمجھ نہیں آتا۔ نوید بھائی جان 40 سال میری نوکری کے ہیں، میں نے قبلہ غلام قمبر صاحب اللہ مقام ہو، سائیں منظور مرحوم اللہ مقام ہو، قبلہ عاشق حسین بی مامو جان اللہ مقام ہو، ملک علی جعفر الوی مرحوم اللہ مقام ہو، بابا خادم شادی اللہ مقام ہو، بابا ریاض شرط والا اللہ مقام ہو۔ مثال دے رہا ہوں، منظور بیگ مرحوم اللہ مقام ہو، میں نے ان لوگوں کی خادم آسوی مرحوم اللہ مقام ہو، میں نے ان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کی، علامہ نسیم عباس سلطانی سرکار کی جوتیاں میں نے سیدھی کی ہیں۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، میں سردیوں گرمیوں میں بابا صابر شاہ بہل مرحوم کی جوتی لے کے خود اپنی گاڑی میں رکھا کرتا تھا، وہ جہاں ملا کرتے تھے میں انہیں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے پہنایا کرتا تھا۔ میرا اپنا یہ مزاج ہے، میرا اپنا یہ عقیدہ ہے۔ امام حسین کا ذاکر کیا ہے، امام حسین کا ماتمی کیا ہے، یہ میں جو جانتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ 40 برس پورے ہو گئے مجھے، 40واں عشرہ پڑھا ہے میں 40 سال کے بعد آپ سے چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے کوئی انعام نہیں مانگ رہا، کوئی داد نہیں مانگ رہا، اس جملے پہ دعا مانگ رہا ہوں، وہ بھی مجھے اس بھائی نے چھیڑا ہے۔ یوں تو یہ سارا خاندان سمجھ میں نہیں آیا، لیکن 2 بیوی ایسی ہیں، میں 40 سال عربی اردو فارسی کتابوں کے ڈھیر پڑھ پڑھ کے تھک گیا، مجھے اس خاندان میں آنے والی 2 بیویاں بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ایک غازی کی ماں، ایک حبش کی ملکہ، ایک غازی کی ماں، ایک حبش کی ملکہ۔ بالکل میری طرف سے اجازت ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے لالے زوار کا، میں خود ملک زوار ہوں، میں خود اس جلسے کا بانی ہوں، میں اپنی بہن کے گھر آئے ہوں، میں اپنے بھائی کے گھر آئے ہوں، میں بانی کی حیثیت سے کھڑا ضرور ہوں، لیکن میں کسی بانی کو نہیں جانتا، میں خود بانی ہوں۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اس بندے کو میں قبر کی رات اٹھ کے بھی سلام کروں گا جسے لفظ سمجھ آیا اور وہ بول پڑا۔ نہیں سمجھ آئی مجھے 2 بیویاں، ایک عباس کی ماں، ایک حبش کی ملکہ۔ پتہ نہیں اس گھر کا کیا معیار ہے، وہ ماں تھی کنیز کہلاتی رہی، یہ کنیز تھی ماں کہلاتی۔
سنیا کرو اور تم غازی کا واسطہ چنگی گل سنیا کرو بھائی جان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولی 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 تین غازی کا واسطہ حیدری میرے محترم وہ ماں تھی کنیز جی وہ مرشد اشرف بادشاہ غازی کی قسم میں میرا ملک پہ گیا وہ ماں تھی کنیز کہلواتی رہی یہ کنیز تھی ماں کہلواتی رہی اپنے کچھ بندوں سے خالق نے کہا ہے شکریہ خاندان شکر کی روح رواں فضا بھی ہے خاندان شکر کی روح رواں جڑا نہ بولے اللہ کرے وہ کدے بھی نہ بولے خاندان شکر کی روح رواں فضا بھی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا منصب کنیزی میں ملے جس کی ماں بھی فاطمہ ہے اس کی ماں جی لالا جی تیرے سنن تو صدقے جی تیرے بولن تو موسم صدقے جاواں جی باقی باتیں 26 سفر سے 30 سفر تک کے خمسے میں انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے ایک جملہ اور کہہ دوں تجھے بی بی فضا کا واسطہ تو بولے گا صرف تو بولے میں کہہ دوں برتن دھو رہی تھی عرب کی کچھ مستورات آ گئی بی بی سنا ہے تو ملکہ تھی اس نے کہا تھی تو نہیں یہاں آ کے بن گئی اور تواڈے پتر نویر بھائی جان اور مرشدہ جیو اللہ پتران دے شہر ہوندی اور غازی استان دے نے یار تواڈی نسلاں دی خیر ہوئے حیدرآباد تک بناؤ انڈیا بنا دو رل کے حیدری نے کبھی بھی سنا تو ملکہ تھی آپ چھیڑے آپ چپ کر گیا لالا تھاکے بی بی سنا ہے تو ملکہ تھی اس نے کہا تھی نہیں یہاں آ کے بن گئی اس نے کہا بی بی سنا تیرے پاس تخت تھا لشکر تھا فوج تھی سپاہی تھے بڑی جاگیر تھی سب کچھ چھوڑ کے کیوں آئی اس نے کہا تم عرب کے سماج میں رہتی ہو تم بتاؤ بادشاہ سفر کیوں کرتے پوچھنے والی نے کہا بادشاہ سفر کرتے ہیں وسعت سلطنت کے لیے سلطنت میں اضافے کے لیے اس نے کہا میں بھی اسی لیے آئی اس بیوی نے کہا لیکن وسعت سلطنت کے لیے جب بادشاہ سفر کرتے ہیں تو وہ جنگ کرتے ہیں وہ فوج لاتے ہیں وہ سپاہی لاتے ہیں وہ اونٹ لاتے ہیں وہ گھوڑے لاتے ہیں تو اکیلی آ گئی پتہ نہیں کتنے بندے بولن تھے کتنے دن بولتے رہن اس نے کہا جنگ کی جاتی ہے زمین کی شاہی کے لیے اس نے کہا جنگ کی جاتی ہے بھائی جان بڑی مہربانی جنگ کی جاتی ہے پتراؤ توڑے شہر آباد ہون شالا توڑے ہاتھ اونچے رون اس نے کہا جنگ کی جاتی ہے مہربانی بھائی جان مہربانی جنگ کی جاتی ہے زمین کی شاہی کے لیے میرا دل ہے تھوڑی سی شاہی زمین کی مل جائے تھوڑی سی آسمان کی مل جائے تھوڑی سی زمین کی مل جائے تھوڑی سی آسمان کی مل جائے بھائی جان شاعری کی دنیا میں ایک بڑا معتبر نام گزرا ہے سرکار نواب عارف بھٹو مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ میں کو 10-12 سال پہلے ان کے گھر میں جلسہ پڑھا تھا وہ کرسی پہ تشریف فرما تھے میں نے جملہ پڑھا مجھے کہنے لگے شوکت باقی بندیاں تو میں معافی مانگ لوں گا تو ساری دیاڑی یہی کہندا تو ساری دیاڑی یہی جملہ کہندا وہ باقی ذاکرہ تو میں معافی مانگ لوں گا میں جملہ پڑھوں تھوڑی سی شاہی زمین کی مل جائے تھوڑی سی آسمان کی اس مستور نے کہا ہے بھی زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی شاہی یہ تو ناممکن ہے اس نے کہا تھوڑی دیر کھڑی ہو جا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے زمین کا سلمان مجھ سے پوچھے بغیر بطول کے در پہ نہیں آئے گا آسمان کا جبرائیل میری اجازت شاباش 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 ہاتھ کھول دے خیر ہوئے گی میں ذمہ داراں کچھ نہیں ہونے لگا ایک باری ہاتھ چاہ حیدری
لو جی آخری 3 سوا 3 منٹ بھائی جان راضی رہا جی دستک ہوئی مک گئی تو سوچتا پہنے گا میں چھڑ دیں گا دستک ہوئی دروازے پہ بطول کی کنیز علی کے نوکروں کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی یہ ٹائم پڑھنا ہوتا ہے وہ ٹائم تو فون لا دینا ہے کھیلتا رہنا ہے تین کی پتا میں کی پڑھ گیا میں کیا میرے علی بیخدا تو تین جملہ سمجھ آتا تو تے سیلتے لگا سکتا میں کہ بطول کی کنیز علی کے نوکروں کے ہاتھ کا مہربانی آن بھائی مہربانی علی کے نوکروں کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی اپنی مرضی سے دروازے پہ گئی در پہ سرکار جندب بن جنادہ ابو ذر بادشاہ کھڑے تھے انہوں نے کہا فضا اتنی دیر سے کھڑا ہوں تم اپنی مرضی سے آئے ہو اس نے کہا بندہ اللہ کی مرضی کے گھر میں رہ کے اپنی مرضی کی نہیں کرے گا تھک گئے ہو بابا گیا میں بس گیا میں بندہ اللہ کی مرضی کے گھر میں رہ کے شاباش شاباش جیو مرشد دادا بندہ اللہ کی مرضی کے گھر میں تم سوچ رہے ہو کہ اور میں چلا جاؤں گا بندہ اللہ کی مرضی کے گھر میں رہ کے اپنی مرضی بھی نہ کرے خیریت کیسے آنا ہوا اس نے کہا جا کے علی بادشاہ کو بتا دو دروازے پہ ابو ذر آیا ہوا ہے علی بادشاہ کو بتا دو دروازے پہ ابو ذر آیا ہوا ہے پورے 40 برس ہو گئے مجھے 4 نسلیں مجھے سن کے جوان ہوئی ہیں یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں مجھے نوکر سمجھو مجھے ذاکر سمجھو مجھے ماتمی سمجھو مجھے شہید کا بھائی سمجھو مجھے حسین کے ایک ایک ماتمی کی جوتی کی خاک سمجھو تمہیں ذکر حسین کی عزت کی قسم جو سمجھے وہ واجب بولے جو نہ سمجھے اس سے میں پہلے ہی سوری کر رہا ہوں اس نے کہا علی کو بتا دروازے پہ ابو ذر آیا ہوا ہے فضے نے کہا اتنی عرصہ ہو گیا تجھے نوکری کرتے کرتے یہی نہیں پتا چلا کہ علی کو بتانا نہیں پڑتا صدقے امتیاز اور جیو اور غازی استانے نے اللہ اکبر اللہ حق علی مارا لے دروازے آلے جنہیں علی حق لگتا ہے وہی ہاتھ اونچے حیدری تمہیں کہا اتنی دیر ہو گئی جینوں میں جیو تجھے اس دروازے پہ آئے ہوئے تجھے یہی نہیں پتا چلا کہ علی کو بتانا مجھے او میرا چاند میں نے تجھے بابا چھڑ دیکھ میں نے تجھے اتنا نہیں پتا چلا کہ علی کو بتانا نہیں پڑتا علی عرش پہ گئے ہوئے رزق بانٹنے میرا دکھن علی تو لندہ ہے وہ بولے جنہیں بارے نہیں ہو بالکل جائے کوئی ضرورت نہیں میں نے وہ داد دی انہوں نے کہا علی عرش پہ گئے ہوئے رزق بانٹنے مڑا ابو ذر 2 گلیاں چلا ہوگا یا سامنے تراب پہ ابو تراب کو دیکھا مہربانی بھائی جان بس سید آلہ نے پڑھنے گیا ہمیں سامنے تراب پہ ابو تراب کو دیکھا علی کے قریب آ کے کہا یا علی آج آپ کی کنیز نے مذاق کر دیا میں نے کہا علی کا اس سے عرش پہ گئے آپ یہ بیٹھے ہیں 2 انگلیاں اٹھائی علی نے فرماتا دیکھ میں کہا ہوں یا علی چرخ اول پہ پھر دیکھا ہوں چرخ دوم پہ پھر دیکھا ہوں چرخ سوم پہ پھر دیکھا ہوں چرخ چہاروں پہ پھر دیکھا ہوں کعبہ حسین پہ پھر دیکھا ہوں وہ ادنا پہ پھر دیکھا ہوں سدرہ کی بلندیوں میں پھر دیکھا ہوں پردہ وحدت میں پھر دیکھا ہوں میکائیل سے کہہ رہے ہیں فلاں کا رزق بڑھا دے فلاں کا گھٹا دے پھر دیکھا ہوں اسرائیل سے کہہ رہے ہیں فلاں کی روح قبض کر لے فلاں کی واپس کر دے نہیں بولنا آتا تو پھر بیٹھا کیوں ہے مسکرا کے علی نے کہا پھر ابو ذر فضہ پہ ناراض نہ ہوا کر جو شے تو نے میری انگلیوں میں دیکھی ہے وہ گھر بیٹھ کے دیکھ لیتی شاباش 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 جوش بیٹا آپ کو میں نہیں اب تو موضوع ہی نہیں رہا نا وہ ہاں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی گزارش سمجھ آئی ہے نا جو شتوں نے میری انگلیوں میں دیکھی ہے اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا اطراف طہارت کی طرفدار ہے فضا لالا زوار پوری کائنات کا خزانہ تول کے کسی صندوقچے میں رکھ اسے تالا لگا چابی شوکت رضا شوکت کے ہاتھ میں رکھ اور کیا یہ قیمت ہے میں وصول نہ کروں فضا جانے میدان محشر جانے شیر جانے اس کی قیمت جانے شیر میں آخری پڑھ رہا ہوں اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا اطراف طہارت کی
طرفدار ہے فضا، ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی، غازی سے سنا ہے کہ وفادار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جی بچے جی میرا پتر غازی استان دینے میرے پتران غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا، بازار جو یاد آتا ہے روتی ہے لحد میں۔ گھڑی دیکھو 3 سوا 3 منٹ، میں یہ بھی امتیاز کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں، میرا بنتا یہی ہے، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، سیدزادہ موجود ہے، اس نے مصحف پڑھنا ہے، نوید بھائی جان جب ہیں ہی پڑھے تو پھر وہ بڑھے، اس کے باوجود امتیاز آج بس ایسی ضد کر گیا 2.5 سے 3 منٹ، ایک لفظ بازار جو یاد آتا ہے روتی ہے لحد میں۔ ہاں آج بھی زینب کی آزادہ ہے، کوئی منت نہیں، تیرا دل مانے تو نے ہاتھ ضرور ماننا ہے، تیرا دل نہ مانے بالکل احتیاج نہیں ہے مجھے، تو ابھی سوچ رہا ہوگا میں چلا جاؤں گا، یہ بادشاہ کا علم ہے، میں بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں بادشاہ کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں 40 برس کا اردو فارسی عربی کتابوں کا جتنا مطالعہ ہے لالا زوار میرا، جتنا میرا مطالعہ ہے، حالت تو آپ کی رو رو کے پہلے عجیب ہو چکی ہے، صرف ایک لفظ مجھے پڑھنا ہے، میں بھائی جان 40 سال کے مطالعے کی قسم کھا رہا ہوں، شام غریباں سب سے زیادہ مارا ہے حرامزادوں نے فضا، وہ بہت ہی امیر ہے وہ بندہ جیسے کو زبان ہے تو بھی ہائی نہیں ہوئی، ایک باری بیٹا ہاتھ کھول کے سینے سے مارتا نا، چلو ہو سکتا ہے پچھلی ملکہ تیرے دے راضی ہو جائے، تو یہ سوچتا ہوئے گا میں چلا جاؤں گا، میں کہ شام غریباں سب سے زیادہ مارا ہے حرامزادوں نے حبش کی ملکہ کو، یہی آخری جملہ، یہی پہلا جملہ امتیاز، میں نہیں پتا تیرا پنڈال تھک گیا تو میں نہیں پتا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، قسم کھاتی ہے نوید بھائی جان ناصر الرضا 23 محرم اس سینڈ دا تابوت سی تے پوری پنڈی اٹھ کے اس جملے تے ماتم شروع کر دیتا، مجلس ہی مک گئی، میں نہیں پتا کون رون آیا کون رون نہیں آیا، سب سے زیادہ زخمی ہوئی ہے حسین کی یہ منہ بولی ماں، کیوں؟ شام غریباں ہر بی بی نے اپنے حصے کا تازیانہ کھایا ہے، لیکن فضا دوڑ دوڑ کے کبھی زینب کے آگے، کبھی کلثوم کے آگے، کبھی رقیہ کے آگے، کبھی لیلہ کے آگے، کبھی کبرا کے آگے، کبھی سکینہ کے جے نہیں آدھا ماتموں بات ہو جائے، جنہوں آدھا ماتموں میری اندھیاں جنہیاں فضا دیاں کنی داؤ تو ان حکم پہ دینا بس ہتھا میں دھور ماتم کر رہا ہے، میں دوڑ چلے آکاشت شرازی میری آنکھاں نہ رہن جے میں آنکھاں نہ پڑے ہوئے، دوڑ دوڑ کے فضا ہر بی بی کے سامنے آئی ہے، کبھی زینب کے حصے کا تازیانہ، کبھی کبرا کے حصے کا تازیانہ، کبھی سکینہ کے حصے کا تازیانہ، کبھی کبرا کے حصے کا تازیانہ، سیدزادے معاف کریں پوری مہینے سے میں نہیں پتا کتنے سیدزادے بیٹھے ہو، ایک وقت ایسا آیا ہے جب غازی کی بہن کے حصے کا تازیانہ فضا کے سر پہ لگا، فضا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھوں سے لہو شروع ہو گیا، ایک بار فضا کا منہ پھر گیا دریا کی طرف، آواز آئی عباس میری انگلیاں ٹوٹ گئی،